میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے 15 مہینوں میں وہ کچھ کیا کہ جس کو دیکھتے ہوئے یہ خود شرما رہے ہیں عوام کے پاس جانے، اس لیے کہ ان کو بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے، بیان کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری، بد امنی، غیر یقینی سچویشن، بے انتہا کرپشن، یہی تحفے ہیں جو ان کے ساتھ ہے۔ لیکن آج جو ڈرون حملہ کہے، خودکش حملہ کہے، پیٹرول بم کہے، ڈیزل بم کہے یا پی ڈی ایم کا بم کہے، جس طرح اس نے قوم کے اوپر گرایا ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت قوم کا سامنا کرے گی۔ چلا رہے ہیں لوگوں کے لیے تو سانس لینا مشکل ہو گیا، اب تو موت بھی مشکل ہو گئی ہے، اس لیے کہ کفن کا کپڑا اور قبر اور باقی معاملات، تو جینا بھی مشکل اور مرنا بھی مشکل۔ تو میں خود یقینی سوال اور یقینی جواب یہی ہے کہ انتخابات کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے۔ اگر پاکستان ایک آئین کے مطابق چلانا ہے اور یہاں کوئی قانون، کوئی نظام ہے، تو اس کے مطابق یہی ہے کہ آئین کے متعین کردہ مدت کے اندر ہی الیکشن کا ہونا ضروری ہے۔ اور اگر آپ آئین کو نہیں مانتے، قانون کو نہیں مانتے، مرضی کے مطابق چلا رہے ہیں تو آپ کی مرضی، لیکن ایسا پاکستان نہیں چلے گا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جو آئین میں ہے اس کے مطابق اس ملک کو چلائیں، یہ قائم رہے گا۔ جی آئیڈیلی آپ مجھے بتائیں ساری دنیا میں یہ پریکٹس کہاں ہے؟ بادشاہتوں میں بھی یہ نظام نہیں ہے اور جمہوری دنیا میں بھی یہ نظام نہیں ہے کہ آپ ایک نگران حکومت الیکشن کے لیے بنا لے اور وہ الیکشن کے علاوہ ہر وہ کام کرے جو اس کے کرنے کا نہیں ہے۔ باقی ٹھیک ہے، ایک نگران حکومت کے اختیارات میں اضافے کا ایک بل لایا بھی گیا، آپ نے دیکھا ہے، لیکن اس میں یہ تو نہیں ہے کہ وہ الیکشن کے بجائے کوئی اور کام بھی کرے، اور جو آئین کی مدت ہے اس کے اندر وہ الیکشن کا انعقاد نہ کرے۔ تو ایک شہری کی حیثیت سے بھی اور ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے اور ایک پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت الیکشن کے علاوہ کوئی اور ضروری کام نگران حکومت کا نہیں ہونا چاہیے۔ چلا رہے ہیں لوگوں کے لیے تو سانس لینا مشکل ہو گیا، اب تو موت بھی مشکل ہو گئی ہے، اس لیے کہ کفن کا کپڑا اور قبر اور باقی معاملات، تو جینا بھی مشکل اور مرنا بھی مشکل۔ تو میں خود بالکل یہ ایک بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا، لیکن شاید یہ ایک ایسا مجبور حکومت ہے کہ جو بھی آئی ایم ایف ان کو کہے اسی پر یہ عمل کرتی ہے۔ لیکن آج جو ڈرون حملہ کہے، خودکش حملہ کہے، پیٹرول بم کہے، ڈیزل بم کہے یا پی ڈی ایم کا بم کہے، جس طرح اس نے قوم کے اوپر گرایا ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت قوم کا سامنا کرے گی۔ دیکھیں جیسے آپ نے کہا کہ کہتی تو نہیں ہے، لیکن حکومت چاہتی یہی ہے کہ 8 مہینے 1 سال گزر جائے اور اس کے بعد وہ پبلک پہ جائے، کچھ پروجیکٹس کمپلیٹ ہو جائیں یا واٹ ایور، عوام بھول جائیں۔ اب یہ جو حکومت چاہ رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت کر پائے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے 15 مہینوں میں وہ کچھ کیا کہ جس کو دیکھتے ہوئے یہ خود شرما رہے ہیں عوام کے پاس جانے، اس لیے کہ ان کو بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے، بیان کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری، بد امنی، غیر یقینی سچویشن، بے انتہا کرپشن، یہی تحفے ہیں جو ان کے ساتھ ہے۔ لیکن پاکستان تو ان کا نہیں ہے نا، پاکستان میں تو اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، سب کا ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ اب اس ملک میں الیکشن ہو تاکہ اس حکومت اور اس نظام سے لوگوں کو چھٹکارا ملے۔ تو میں یہی آج کہنا چاہتا ہوں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے کہ اگر آپ چاہتے کہ اس ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو، بد امنی کا خاتمہ ہو، بے روزگاری کا خاتمہ ہو، تو ان لوگوں کا احتساب تو نہ نیب کر سکتا ہے، نہ عدالت، ان کا احتساب تو صرف ووٹ کے ذریعے ممکن ہے، اور یہ اب الیکشن کو فیس کرنے سے ڈرتے ہیں۔ لیکن ہمارا ڈیمانڈ یہی ہے کہ الیکشن ہو جائے۔ آپ کس قانون کے تحت الیکشن کو ملتوی کر رہے ہیں؟ لیکن سراج الحق صاحب آپ کو لگتا ہے عراق اور ریحان بھائی، جی سر فرمائیے۔ عراق اور ایران کے تو 10 سال لڑائی ہوئی ہے نا،
بڑا سادہ سا سوال ہے، ہمیشہ ہواؤں کے رخ کی بات ہوتی ہے اور جب انتخابات ہوں تو پھر ہواؤں کا رخ دیکھا جاتا ہے. ابھی آپ کو کیا لگتا ہے ہواؤں کا رخ کس طرف ہے؟ ہوائیں کس طرف چل رہی؟ دیکھیے یہ تو لوگ بھی سمجھتے ہیں، جتنے اطلاعات ہیں، سرویز ہیں، کہ جو بھی آئندہ الیکشن ہوگا کوئی ایک پارٹی پورے ملک میں شاید جیت جائے، ممکن نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے گروپ بنیں گے اور ایک کمزور حکومت بنے گی، ایک کمزور اسمبلی ہوگی، لیکن نہ ہونے سے وہ بھی بہتر ہے، اس لیے کہ کم از کم اسمبلی میں لوگ جائیں گے، عوام کی ترجمانی اور عوام کے لیے آواز تو اٹھائیں گے. ٹھیک. لاسٹلی سراج الحق صاحب، آج کل پیناما کیس پر بھی پھر سے بات ہو رہی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ ایک بار پھر زیر غور ہے. تو پیناما کیس کے اندر آپ نے جو پٹیشن خاص طور پہ مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے اگینسٹ ٹھیک کی تھی، کیا اس پہ پشیمانی ہے جماعت اسلامی کو کوئی کہ آپ نے صرف ایک فیملی کو چن لیا اور باقی 400 سے زائد افراد کو چھوڑ دیا؟ نہیں ریحان صاحب، یا تو آپ کی اطلاعات صحیح نہیں ہے، اپنے تاریخ کو درست کیجئے. جماعت اسلامی اس وقت بھی کسی ایک فرد کے خلاف نہیں، 436 لوگوں کے خلاف عدالت میں گئی تھی پاناما لیکس میں، اور نواز شریف کے خلاف عدالت نے فیصلہ دیا تو پھر بھی ہم گئے، اور اب پھر بھی ہم گئے، اور اس وقت بھی ہمارا وہی موقف ہے کہ سب کا احتساب ہونا چاہیے، احتساب ہو تو سب کا ہو. اور ہم عدالتوں سے یہی تو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ چہروں کو دیکھ کر، منصب کو دیکھ کر، اسٹیٹس کو دیکھ کر یا کیس ٹو کیس دیکھ کر فیصلے نہ کرے، سب کے لیے یکساں نظام بنا لے. اور آج بھی ہمارا یہ موقف ہے کہ جن لوگوں کے نام پاناما لیکس میں ہے، 436 ہے، ان کا آڈٹ ہونا چاہیے. پنڈورا باکس میں ان کا احتساب ہونا چاہیے. نیب زدہ ہے، ان کا احتساب ہونا چاہیے. تو شاخانے میں جتنے لوگ ملوث ہے، ظاہر ہے وہ بھی بہت بڑی تعداد میں ہیں اور بہت اہم لوگ ہیں، ان سب کا احتساب ہونا بالکل چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن پاناما کیس پہ جس طرح معاملہ چلا اور ٹرائل ہوا اور جس طرح ڈسکوالیفائی کیا گیا سٹنگ پرائم منسٹر کو، واز اٹ جسٹیفائیڈ؟ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. میں پھر یہی کہوں گا کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں فیصلہ آیا تو اگلے دن پھر ہم گئے تھے کہ جناب یہ 436 ہے، ایک نہیں ہے. آپ نے ایک کے بارے میں فیصلہ دیا، باقی کے بارے میں بھی فیصلہ دے دے، باقی لوگوں کا بھی آڈٹ ہو، باقی لوگوں کو بھی سمن کرے. لیکن اب تو یہ عدالت پر ہے کہ وہ باقی لوگوں کو بلاتے. ہم تو یہی کر سکتے لیکن اس وقت کورٹ کا کیا ریسپانس تھا سراج الحق صاحب؟ ہم نے دوبارہ پٹیشن دی، سہبارہ دی پٹیشن. کورٹ نے کیسے ریسپونڈ کیا آپ کے اس مطالبے کو کہ باقی لوگوں کو بھی دیکھیے کراس دا بورڈ ہونا چاہیے احتساب؟ تو کورٹ کیا ریسپونڈ کیا؟ یہی ریسپانس کیا ریحان بھائی، کورٹ نے تو یہی کہا کہ یہ جو 436 ہے اس کے فیصلے پہ ہم آئیں گے تو بہت زیادہ وقت لگے گا. ہم نے کہا کہ عدالت کا اور کام ہے کیا، اس لیے اس وقت بھی ہمارا یہ موقف تھا کہ احتساب ہو، سب کا ہو.